حضرت علامہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، ہم نے آپ کو بلایا ایک خانقاہ کے نمائندہ کی حیثیت سے، لیکن اس لیے بھی نہیں بلایا کہ صرف کیمرے کے سامنے بٹھا کے آپ کو تو مہمان کی طرح ویلکم کیا جائے اور مہمان کی طرح رخصت کر دیا جائے۔ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ اصل چیز کو جانتے ہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ ایک خانقاہ سے 27 سالہ آپ کی قربت ہے، اور اس 27 سالہ قربت کا مزہ لینا چاہتا ہوں میں ذاتی طور پہ بھی اور میرے سامعین و ناظرین بھی۔ بتائیے، جیندر شریف بہت بڑی خانقاہ ہے ضلع گجرات کی، اور ہزاروں نہیں لاکھوں فیض لینے والے مریدین، سنگی، محبت کرنے والے جو مرید ہیں وہ بھی، جو میرے جیسے مرید نہیں بھی وہ بھی، سب ان کے عقیدت مند ہیں۔ 27 سال آپ نے گزارے جامعہ مسجد میں، اب بھی آپ ہیں۔ تھوڑا سا یہ ٹاپک بھی ہے اللہ کے ولیوں کا، اور وہ بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے سامنے۔ تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ حق پروٹیکشن اور واٹس ایپ، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ اس رب قدوس کا شکر کرتا ہوں جس نے اس نوجوان کے دل میں، ان نوجوانوں کے دل میں اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب اور اولیاء کی محبت ڈالی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں، کیونکہ یہ عمر ہوتی ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوہ ہے کہ نوجوانی میں اس رب قدوس کی راستے پر جانا اور ان لوگوں کے متلاشی ہو جانا جو انسان کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو آپ نے جس حوالے سے مجھ سے سوال کیا ہے، آستانہ عالیہ جیندر شریف، یہ میں اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں، خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ اس پاک بارگاہ میں، جس پاک بارگاہ کا مقام یہ ہے کہ جس انسان کامل سے، مدارس سے سندے لینے والے آ کر سبق حاصل کرتے تھے، اپنے مسائل حل کرواتے تھے، تو میں اپنی یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے نادار اور بے علم انسان کو انہوں نے چن رکھا ہے، اپنی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے کہ خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے، اور حق پروڈکشن کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان نوجوانوں کے دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو پہلی جس طرح کے اولیاء اللہ کے موضوع پر بات ہو رہی تھی، تو پہلی بات یہ ہے کہ اولیاء اکرام کی 2 قسمیں ہیں، بے شک، ایک وہبی ہے، ایک کسبی ہے۔ جس طرح کے حضور پیرانے پیر علیہ الرحمہ فرماتے درست العلم حتی کتبن، کچھ وہ لوگ ہیں جو جہد کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، وہ اس مقام پر فیض ہوتے ہیں، لیکن کچھ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس جہان میں آنے سے پہلے ان پر خالق کائنات کرم فرماتے ہیں، ان کو اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کو اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ تو میں جس ہستی کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں پر اللہ کا اس حد تک کرم تھا کہ خالق کائنات نے کہ جن کی ساری زندگی اسی مشن میں گزر جاتی ہے کہ خدا کی مخلوق کو، انسانوں کو نفع ایسا پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی جو اللہ سے دور
ہوتے ہیں آخرت کا نفع عطا کرتے ہیں، ان کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو میں حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ گوہر الدین احمد رحمۃ اللہ تعالی تو آپ ان لوگوں میں ہیں جن کو اللہ نے اس جہان میں آنے سے پہلے ہی چن لیا تھا۔ واہ، تو آپ ابتدائی سے بچپن ہی سے اس رب قدوس کی یاد میں مگن رہتے تھے، ہمتن شریعت مطہرہ کے پابند رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 26-23 سال کا مجھے ادھر عرصہ ہو چکا ہے خدمت کرتے ہوئے۔ وہ لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے شیخ کامل کہ کوئی بھی یہ انسان انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ شیخ کامل کا کوئی عمل بھی خلاف شریعت ہو۔ بچپن میں بھی خلاف شریعت نہیں تھا، لباس بھی سنت کے مطابق تھا، دن رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اور مزیداری بات یہ ہے کہ میرے شیخ کامل حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی نہ کسی اسکول میں گئے نہ کسی مدرسے میں گئے، لیکن آپ فرماتے تھے علماء کرام کو کہ میرے اللہ اور میرے محبوب کی بات اگرچہ وہ عربی میں ہو، اگرچہ اردو میں ہو، سنسکرت میں ہو، کسی زبان میں ہو، متن تم نے پڑھنا ہے، ترجمہ تشریح میں کیا کروں گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ اور تشریح میں کیا کروں گا۔ 24 گھنٹے قرآن اور حدیث بیان کی جاتی ہے۔ 24 گھنٹے 24 گھنٹے آپ ہماتن قرآن اور حدیث بیان کرتے رہتے تھے۔ اب علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب جیسے، مولانا محب النبی جیسے جو استاد العلماء تھے، جی بے شک بے شک، استاد العلماء تھے، وہ آپ کے، بلکہ میں نے یہ سنا ہے بزرگوں سے بھی کہ علامہ ہزاروی صاحب فرماتے تھے کہ میں آپ کی بارگاہ میں جب بیٹھا آتا ہوں، اے لوگو جس طرح تم میرے پاس بیٹھے ہو، تم ان پڑھ ہوتے ہو، جاہل ہوتے ہو، جب میں اس انسان کامل کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو میری حیثیت تمہاری جیسی ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، بالکل صاحب، واہ واہ، علم میں یہ مقام تھا کام تھا، تاج کہ میری حیثیت تمہاری جیسی ہوتی تھی۔ واہ۔ میں آپ کے ظاہری طور پر آپ ذمہ دار تھے، گجر ہیں ذات، لیکن خدا جانے اللہ کریم نے کون کون سی عطا کی ہوئی تھی۔ اگر کسی جسم کوئی مسئلہ لے کے آ جاتا تھا، میتھمیٹک کا لے کے آ جائے، فلسفے کا لے کے آ جائے، سائنس کا لے کے آ جائے، تو آپ 1 منٹ لگاتے تھے اس کا مسئلہ حل کرنے میں۔ بلکہ ایک دائرہ آ گیا تو اس نے کہا میں خدا کو نہیں مانتا، مختصر کروں گا، میں خدا کو نہیں مانتا۔ آپ فرماتے ہیں تو نہیں مانتا؟ فرماتے میں مانتا ہوں خدا ہے۔ تو نہیں مانتا؟ نہیں میں نہیں مانتا، کوئی دلیل دو۔ تو آپ نے اتنا با کمال جواب عطا فرمایا تیرا انکار کرنا میرا اقرار کرنا یہ ثبوت ہے کہ کوئی چیز موجود ہے، حق ہے، کوئی چیز سمجھ، موجود ہے۔ جیسے اگر چیز موجود نہ ہو، آپ فرماتے ہیں انکار کر نہ اس کا انکار ہوتا ہے نہ اقرار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام۔ اور دیکھو کالی کملی والے آقا کے ساتھ آپ کے واسطے کا مقام یہ تھا۔ یہ گجرات کے وہ عنایت اللہ شاہ، عنایت اللہ شاہ، جی جی، کیونکہ آج کل ہمارے اہل سنت مسلک کو ان پراگ گندا پیروں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، جو جیل ہیں، جن کو آقا کی ذات کے ساتھ، آقا کے کسی فعل کے ساتھ، آقا کسی سنت کے ساتھ کسی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں، جیسا کہ میں یہاں سننے والوں کو بھی اور اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے جا کر نہ کسی کے دروازے پر پڑ جاؤ، اس کی زندگی دیکھو،
اس کی سیرت دیکھو. اگر اس کی سیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے, اس کا کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا آقا جیسا ہے, پھر تو اس کو ولی مان لو, پھر تو اس کو ولی مانو. اگر نہیں تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تجھے کوئی ہوا میں اڑتا بھی نظر آ جائے لیکن وہ ہے خلاف شریعت, اس کو ولی نہ ماننا. آؤ میں تمہیں اس ولی کی بات بتاتا ہوں. اپنے تو اعتراف کرتے ہی رہتے ہیں, اپنے تو مانتے ہی رہتے ہیں, اپنے تو اقرار کرتے ہی رہتے ہیں. آؤ میں غیر مقلد کی بات سناتا ہوں. جو قدموں میں پڑ گیا تھا وہ کون تھا؟ وہ عنایت اللہ شاہ بخاری, یہ گجرات کا بہت بڑا عالم تھا. وہ پھرتا پھراتا, اس نے کوئی ایک پیر نہیں دیکھا. وہ آیا تو ہمارے پاس آپ کا بہت بڑا کتب خانہ ہے, وہ نادر کتابیں ہیں جو آج کل نہیں مل رہی. علماء اکرام آتے ہیں, مفتیان آتے ہیں, دیکھ کے رکھ جاتے ہیں, لیکن آپ نے بڑی بڑی دور سے منگائی, مصر سے منگائی, دلی سے منگائی, لیکن آپ فرماتے تھے اگر میری تلاش والا کوئی آئے گا تو یہ میری کتابیں اس کو مجھ تک پہنچا دیں گے. لیکن قرآن کریم اور حدیث پاک کا مطالعہ اس طرح فرماتے تھے. جب محب النبی صاحب بیٹھتے تھے, عبارت پڑھتے تھے, تو حضور قبلہ عالم اور خواجہ غور الدین احمد رحمۃ اللہ تعالی اس کی تشریح فرماتے تھے. تو مشکات شریف کی کتاب مولانا محب النبی صاحب بیٹھے ہیں, پڑھ رہے ہیں, عنایت اللہ شاہ بخاری آ گیا. تو وہ کہنے لگا, پنجابی میں اس نے کہا جناب اس نکے نو استاد العلماء جتنے بھی تقریباً ہمارے پاکستان میں مفتیان ہیں, علماء کرام ہیں, ان کے شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں. وہ استاد العلماء کو کہنے لگے, عنایت اللہ شاہ بخاری کہنے لگے جناب اس نکے نوا کو کتاب بند کر دے, حدیث پاک میں سنانا. تو آپ نے فرمایا مولانا صاحب بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر انہوں نے اصرار کیا, پھر اصرار کیا. تیسری مرتبہ جب عنایت اللہ شاہ بخاری نے کہا تو آپ نے محب النبی صاحب سے فرمایا بند کر دو. آپ نے کتاب بند کی تو عنایت اللہ شاہ صرف کیا گیا دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ ان کی رسائی کس مقام تک ہے, کہاں تک ہے, کیا کملی والے کے ساتھ واسطہ ہے, واسطہ ہے. تو عنایت اللہ شاہ نے ایک عبارت بھی پڑھی, دوسری بھی پڑھی, تو آپ نے اس سے رخ موڑ دیا. جب ایک عبارت مکمل کر بیٹھا تو کہنے لگا حضور میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں. تو وہ لوگ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے سنا, آپ نے یوں اس کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرہ جلالت سے, غصے میں سے ایسا چمک رہا تھا کہ انسان دیکھ نہیں سکتا تھا. تو ایک آپ نے کہا پڑھو. تیسری عبارت پڑھی تو آپ نے فرمایا مولوی دیکھے ذرا, جب دل میں خباثت آئی, پہلے آپ نے علماء اکرام کا بد ادب کرتے تھے, بہت ادب کرتے تھے, لیکن جب عنایت اللہ شاہ کے دل میں وہ آئی خباثت, اب فرمایا مولوی چپ رہو, چپ رہو, میں نے مدینہ پاک سے تصدیق کی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ میری حدیث پاک ہے ہی نہیں. یہ وہ انسان کامل ہے جو جندر شریف ایک باڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ہر بات کی تصدیق مدینہ پاک سے کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر مزے والی یہ بات بتاؤں, محب النبی صاحب جب چلے گئے ان کے بعد وہاں ایک مولانا اسلم صاحب آئے. وہ عالم تھے جو دیوبند بھی پڑھ کے آئے تھے, مگر وہاں سے بھی فارغ التحصیل تھے اور بریلوی شریف سے بھی فارغ التحصیل تھے, اور یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے. تو محب النبی صاحب گولڈے شریف بیٹھ تھے, ان کو گولڈے شریف والے بلا رہے تھے, تو حضرت صاحب کی بلا ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے. جب یہ مولانا اسلم صاحب آئے
تو شیخ کامل کی نظر نے دیکھا، آپ کو پسند آ گیا، آپ فرمانے لگے ان کو رہنے دو، تم اب جا سکتے۔ واہ واہ، وہ مولوی اسلم صاحب علم میں اتنے علم حاصل کیا ہوا تھا، ان کے سامنے عبد الغفور جیسے بھی بات نہیں کرتے تھے، اس درجے کا علم تھا، لیکن آپ نے انہیں قبول کیا تو وہ ان کی زبان ہے۔ میں نے یہ بات صاحبزادہ پیر محمد یوسف صاحب سے سنی ہے، ان کو مولوی اسلم صاحب نے یہ بات سنائی تھی۔ فرماتے ہیں میں جس طرح کے مولانا صاحب نے بیان کیا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے کسی نبی سے اس کو فیض ملا ہوتا ہے، واہ 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 واہ، تو جس ولی کی میں یہ بات کر رہا ہوں یہ وہ ولی ہے کہ جس نے فرمایا ہے کہ میری روح اور ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک مل کر کئی ہزار سال ذات الہی کے مشاہدے میں ہم نے گزارے ہیں، واہ واہ، عالم ارواح میں۔ سبحان اللہ، تو مولانا اسلم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا اور کتب میں اس کا مطالعہ کرنا، تو میں نے دیکھا کہ اس انسان کامل کی ہر ادا اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا مخلوق کے ساتھ برتاؤ، ہر ادا حضور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں، مولانا اسلم صاحب فرماتے ہیں میں نے ان کے آج کل یہ جو ہمارے ہاں رواج پڑ گیا ہے بیعت والا، تو سب کی بلا نے برسا فرمایا مولانا اسلم صاحب ایک دن بھی بیٹھے، دوسرے دن بھی بیٹھے، تیسرے دن بیٹھے نا، تو آپ نے صاحب کی بلا نے فرمایا مولانا صاحب کوئی بات کرنی ہے؟ آپ نے عرض کیا ہاں کرنی ہے۔ فرمایا کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور یہ جو بیعت ہے اس کا کیا، یہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مولانا صاحب بیعت ہے استادی اور شاگردی، استاد اور شاگرد کا ناطہ ہے۔ آپ نے پھر مثال دی، اے مولانا صاحب تم گھر سے نکلتے ہو، تم نے قرآن کریم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، پھر سروناب پڑھنی ہے، پھر آگے سارے علوم درس نظامی تک جانا ہے، تنظیم و مدارس تک پڑھنا ہے، تو تمہیں وہاں تک پہنچ نہیں پڑے گا جو مکمل پڑھائیں گے۔ ایک جگہ پر بیٹھے رہنے کا نام بیعت نہیں، یہ استادی شاگردی ہے کہ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا بیعت کا حکم خالق کائنات نے صرف ذات محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کل قیامت کو اگر خدا کہے گا جس ہاتھ کو خالق کائنات نے کہا ہے یہ میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اگر قیامت آج میں اپنے ہاتھ پر تمہارا ہاتھ لے کے کہتا ہوں میں بیعت کر دوں، کل قیامت کو خدا کہے گا یہ میرا ہاتھ نہیں تو میں کیا کروں گا؟ یعنی بیعت کا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو وہ مولانا اسلم صاحب فرماتے ہیں میری تشنگی دور ہو گئی، واہ واہ، میری تشنگی دور ہوگی۔ اگر کرامتوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ قائل ہیں کرامتیں، ہم دیکھ کر قائل ہوتے ہیں، وہ ایک نہیں کروڑ ہاں۔ ایک وزیر آباد کا بابا تھا، میں نے خود سنی، مجھے اس نے خود یہ بات سنائی، وہ کام کرتا تھا یہ کینچیوں وغیرہ کا، چاقو وغیرہ، وہ کہیں دوسرے ملک گیا کہ مجھے کوئی مل جائے، آرڈر مل جائے۔ بابا کہنے لگا اتنے دن گزر گئے تو لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، تو میں بڑا فکر مند ہو گیا، مجھے تو آرڈر ہی نہیں مل رہا، میں کیا کروں گا؟ بابا جی کہتے ہیں کہ وہاں میں ایک چوک میں کھڑا، اس وقت حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی اس دنیا پر موجود تھے، چوک پہ کھڑا تو اس چوک میں مجھے صاحب قبلہ نظر آئے، فرمانے لگے تم نماز پڑھا کرو رزق خدا عطا فرما دے گا۔ واہ واہ، تو بابا جی کہنے لگے میں نے سوچا یہ میرا وہم خیال ہے، گمان ہے، فرمانے لگے بابا جی کہنے لگے میں نے نماز نہ پڑھی۔ دوسرے دن پھر آپ ملے، آپ نے فرمایا
میں نے تجھے کہا ہے کہ تم نماز پڑھا کرو، رزق کو خدا عطا فرما دے گا، واہ واہ واہ، رزق خدا عطا فرما دے گا۔ تو بابا ہی کہنے لگے میں نے نماز شروع کی تو اتنا مجھے آرڈر ملا کہ میری طاقت سے بھی بڑھ گیا۔ ایک جندر شریف کا واقعہ ہے، ہماری جو حویلی ہے نا اس سے لوگ گزر کے جاتے ہیں، تو ایک بابا جی کا شکایت پہنچی یہ روزے نہیں رکھتے۔ وہ گزرا نا وہاں سے، وہ چھوٹا سا حکا اس نے کپڑے کے اندر چھپایا ہوا رمضان میں، تو آپ نے فرمایا کیوں، چونکہ یہ لوگ عزت نفس کا بھی خیال رکھتے ہیں، انسان کی عزت کو بھی مجروح نہیں ہونے دیتے۔ آج کل تو ہمارا یہ حال ہے، جو فقیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں، تھوڑا سا کشف آ بھی جائے تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا، تو وہ آنے والے کی ایک ایک چیز پھول رکھ دیتے ہیں اس کے سامنے، نہیں یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ تو آپ فرماتے تم روزہ تو رکھتے ہوگے، وہ چھوٹا سا حکا نکال کے کہنے لگے یہ نہیں رکھنے دیتا۔ تو یہ لوگ طبیب روح ہوتے ہیں، طبیب روح ہوتے ہیں، کوئی طبیب ہے جسم کا، کوئی روح کا طبیب ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ایسے کیا کرو، یہ بھی پی لیا کرو، روزہ بھی رکھ لیا کرو، چونکہ وہ ذمہ دار تھا، جا کر کا رکھ دیا، اپنا حل چلانا شروع کر دیا۔ خیال آیا ابھی لگاتا ہوں ایک اس کی باری، سوٹا لگاتا ہوں، ایک لگاتا ہوں، دو ابھی لگاتا ہوں، اسی طرح کرتے تین چار گھنٹے گزرے، کیونکہ انسان کامل وہ دل پر اثر اس کی نگاہ کرتی ہے، اس کو انسان کا دل صاف کر کے رکھ دیتی ہیں۔ طبیب روح اندر جان شرود، از رائے جان اندر ایمان شرود، یہ طبیب وہ ہوتے ہیں جو جان کے اندر حاضر داخل ہو کر اور اس کے ایمان میں داخل ہو کر اس کا ایمان بچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آپ وہ بابا جی کہنے لگے وہ 3-4 گھنٹے گزرے، میں نے وہ کا توڑ ہی دیا، جا تو ہے وہ جس نے مجھے روزے نہیں رکھنے دیے۔ واہ واہ واہ، کون کون سی میں آپ کو کرامت سناؤں؟ میں ایک اپنے گھر کی کرامت سناتا ہوں۔ میرے چاچا نے اسی پیسے لینے تھے، اس نے ریڈیو لے لیا۔ اس وقت ریڈیو کی لائسنس بھی ہوتا تھا اور رسید بھی ہوتی تھی، وہ بھی چور تھا، وہ چکا تھا، بات سننے والی ہے بڑا صاحب۔ وہ جب لے لیا نا ریڈیو تو رات کو ریٹ ہوگی، پولیس والوں نے پکڑ لیا، لے آیا حفظ آباد، گو تھا آگے۔ تو میرے بزرگ جب بھی ان کو مشکل پڑتی تھی سیدھا حضور اپنے پیر خانے آ جاتے تھے، واہ واہ، ماشاءاللہ، سیدھا پیر خانے آ جاتے تھے۔ پہلے وہ گئے وہ پولیس اسٹیشن، ان سے بات کی، وہ ایسا جو بات ہی نہ کرے، ادھر آئے، ادھر سے ہو کے واپس گئے، جا کر اس ایس ایچ او کے پاس گئے۔ تو اب کیا کرتا ہے ایس ایچ او؟ کہتا ہے ان بزرگوں کے لیے چار پائی بچھا دو۔ پولیس والوں کہتا ہے اب ان کی 4 پائی بچھاؤ، یہاں بیٹھے یہ کاپی دے دو، کاپی لا کے دو۔ اب وہ مہمان نوازی شروع ہو گئی۔ تو وہ مرشی جو تھا نا تھانے کا، اب وہ کیا کرتا ہے، کبھی وہ رسید دیکھتا ہے، کبھی وہ میرے باپ کے منہ کی طرف دیکھتا ہے۔ جتنا شریف سے ہو کے گیا تھا، وہ پوچھا انہوں نے، وہ سید تھے، شاہ صاحب یہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میرے باپ حکمت کیا کرتے تھے، حکیم جی یہ جو رسید نکلی تھی، یہ جو رسید نکلی تھی، میں حیران ہوں اب یہ اصلی ہو گئی ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، یہ نظریں بظاہر یہ انسان ہوتا ہے، لیکن یہ انسان نہیں ہوتا، اس وقت دیکھنے والا ذات الہی ہوتی ہے۔ جس ذات کا تصور اس ذات پر ہوتا ہے، جس ذات نے ہمتن اپنی ذات پر ذات الہی کی اطاعت کو ہی ہم وقت رکھے، اطاعت الہی میں رہتے ہیں، ہم وقت اللہ کے محبوب کی اطاعت میں رہتے ہیں، تو پھر وہ مقام آ جاتا ہے، وہ اگر یہ کون بھی کہیں وہ چیز ہو بھی کام بھی ہو جاتا ہے۔ کون کون سی یہ راتیں ختم ہو سکتی ہیں، سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، پھر ہر آنے والے کے مہمان نوازی کا یہ عالم تھا۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ میلاد شریف کا اہتمام کیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، تو کہنے لگے یہ اہتمام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، کالی کملی والے کی مرضی سے کیا ہے۔
میں نے سنا ہے کہ اس وقت میلاد ہوتا تھا جب برے صغیر میں کہیں بھی میلاد نہیں ہوتا تھا. واہ واہ اس وقت جندر شریف میلاد پاک ہوتا تھا اور محفل سما کراتے تھے. لیکن کمال ہے محفل سما میں نہ کسی بزرگ کی منقبت، صرف توحید اور رسالت. واہ حمد و نعت. حمد و نعت. سبحان اللہ. توحید اور رسالت کے بعد کوئی بات نہیں سننی. علماء کرام آ گئے، انہوں نے کہا یہ بڑا مسئلہ تھا، وحدت الوجود وحدت الشہود. یہ بڑے بڑے علماء کرام، مولوی مفتی محمد خان قادری، عبد الحکیم شرف قادری، یہ سارے تمام لوگ بیٹھے ہوئے. وہاں ایک ہمارے دوست نے بات کی تو وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارنے لگے. اس کی چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی آج تک. آپ نے فرمایا جب ذات احدیت و وحدانیت میں ہو تو وحدت الوجود ہوتی ہے، تو جب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھو گے وحدت الشہود ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ. من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. واہ واہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کی دلیل ہے میرے محبوب کے بن جاؤ. واہ واہ واہ. تو میرے ہو جاؤ گے، میرے محبوب کے بن جاؤ تو میرے ہو جاؤ گے. اس انسان کی کام کیا کیا بات سناؤں کہ جس نے ہمہ وقت جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. سبحان اللہ. مہمان نوازی. مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ ان کے صاحبزادہ اسی خانوادے کے صاحبزادے پیر محمد یوسف صاحب وہ خود بھی مہمانوں کے بسترے کیا کرتے تھے، مہمانوں کے لیے ان کے لیے کھانا لا کر رکھتے تھے. وہ اس شیخ کامل کی نگاہ پاک کا صدقہ تھا. ان کا یہ درس، اور ہمارے ہاں آپ کے دور میں درس ہوتا تھا. محب النبی صاحب کئی لوگ آ کے پڑھتے تھے اور توحید بیان کی ہے. یہ آگے مولوی کوٹلی کے بشیر صاحب آئے، بلکہ ان کے والد آئے شریف صاحب. تو کیونکہ وہ لوگ تھے نا اپنا طالب علم بھی تھے اور لوگ دوسرے درویش لوگ بھی تھے کھانے والے. تو پوچھنے لگے حضرت یہ سارا سلسلہ کیسے چلتا ہے، یہ سارا سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اللہ ہی کافی ہے. مولوی صاحب نے ایک دفعہ بھی سوال کیا، دوسری دفعہ بھی کیا، تیسری دفعہ بھی کیا. تو آپ فرمانے لگے اگر میں کہتا یہ کوئی دنیا والا چودھری فلاں فلاں یہ چلاتا ہے تو ہم نے وہ تو بات مان لینی تھی. تو اگر میں نے کہا خدا چلاتا یہ بات تو یقین نہیں آ رہا. ایک آخری بات، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضور میرا ایک بچہ ہے، تربیت کیسے کی، آنے والوں کی تربیت کیسی کی، آنے والوں کا تعلق اور واسطہ اور ناتا اس ذات کے ساتھ کیسے جوڑا. تو اس نے کہا میرا ایک بچہ ہے اور دنیا پر کوئی چیز نہیں. جس کا ایک بچہ دنیا تو اس کی وہی ہے نا، اس کے لیے دعا کرے اللہ اس کو صحت عطا فرمائے. تو آپ فرمانے لگے نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو؟ خاموش ہو. آپ فرمانے لگے نماز پڑھ کر دعا کیا کرو اللہ کریم اسے صحت عطا فرمائے گے. تو میرے شیخ کا یہ معمول تھا سنت کے مطابق جب بھی دعا کرنی 2 نفل ادا فرمانے پھر اس سائل کے لیے دعا کرتے. سبحان اللہ. یہی ہمارے آقا کا معمول پاک تھا. تو جب وہ چلا گیا تو جو 7 درویش بیٹھے ہوئے تھے نا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کلفانہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی نے کہا پنجابی میں والجو کر دیتا ہے جو انہوں کہنا سی. آپ نے فرمایا نہیں، تجھے کیا خبر اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی دین بھی سنور جائے گا. یہ راستے میں بھی نماز پڑھے گا، گھر میں جا کر بھی نماز پڑھے گا، اور یہ تو نمازی بھی ہو جائے گا، اس کا بچہ بھی اللہ ٹھیک کر دیں گے اور خدا کی ذات پر اس کا اعتبار بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کی ذات پر اس کا اعتبار بڑھ جائے گا. ایسے لوگ کم ملتے ہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں میں نے سب کچھ کیا ہے، میں نے کیا ہے.
نہیں، ہر آنے والے کے دل پر توحید اور رسالت کا سبق رکھ دیا ہے، واہ واہ، توحید اور رسالت کا۔ اب بھی ہمارے پیر بھائی جو ہیں نوجوان ہیں، گانے سننے والے ہیں، لیکن ہماری سما میں آ کر دیکھو، اللہ اور اللہ کی توحید اور اللہ کے پاک محبوب کی تعریف کے بغیر کچھ سننا پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ صرف یہ شیخ کامل کی نظر کا کمال ہے، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ انہوں نے آنے والے کہ ہر ایک کے دل پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا بوٹا لگا دیا۔ سبحان اللہ، تو ماشاءاللہ جی، کون سی باتیں کرتے جائیں، شکریہ۔ یہ رات ختم ہو سکتی ہے۔ ہاں۔ تو ایسے لوگ آقا فرماتے ہیں میری امت میں ہر موسم میں ہر سال 40 لوگ ایسے ہیں جن کا دل حضور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل جیسا ہے، واہ۔ یعنی دوسرا کہہ لو جو پرتوئے ابراہیم خلیل اللہ ہے، انہی میں سے میرے شیخ کامل رحمت اللہ تعالی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کا نظر کرم، نظر شفقت کا سایہ تاکہ قیامت ہمارے سروں پر سایہ فغان رکھے، اور قیامت کے دن ان پاکوں کی صحبت عطا فرمائے، اور حق پروڈکشن کو دن با دن اللہ کریم ترقی عطا فرمائے، اور ان کے دین و دنیا میں اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ وما علینا ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، یہ تھے حضرت علامہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب جو خادم اور خطیب ہیں جینڈر شریف کے، اور دیکھیں انہوں نے ایک ولی کامل کی کتنی کرامات، کتنے اوصاف اور سیرت کے کئی اہم پہلو بیان کیے۔ میں دیکھ رہا ہوں چودھری مشتاق مرہانہ صاحب، اور ایک صاحب شاید ان کی نسبت جینڈر شریف سے ہے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ پروگرام جینڈر شریف میں ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کا بیان ایسا تھا کہ ہم سب جینڈر شریف پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں پہ شہزاد مجید صاحب، امیر حمزہ صاحب، یہ اٹلی کے شہر میلان سے یہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، میرا بھی آپ کو سلام پہنچے۔ راجہ شمریز صاحب اور چودھری مشتاق مرہانہ صاحب یہ مسلسل سے دیکھ رہے ہیں۔ حسنین گولڈوی صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ پروگرام کہاں ہو رہا ہے، یہ حق پروڈکشن جس کا ذکر کیا حضرات قبلہ حافظ صاحب نے، تو یہ حق پروڈکشن کی پیشکش ہے جو لائیو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آج ہم نے ایک آستانے، دل تو چاہتا تھا کہ یہ ربط نہ ٹوٹے، لیکن وقت کی بیڑیاں جو ہیں وہ پاؤں میں ہیں، بڑا لطف آ رہا تھا۔ انشاءاللہ یہ نشست چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ وہ کون ولی کامل جو گوہر دین، یعنی دین کا گوہر، یعنی نام ہی ایسا تھا، پھر فیض تو ساری دنیا میں گیا، ساری دنیا میں پہنچا، پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی جس طرح کمنٹس آ رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کو میں نہیں جانتا، ان کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، بہت شکریہ ان کا۔